بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ نبی جس کا انتظار تھا وہ آ گئے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، آج سے 1400 سال پہلے ظلمتیں چھا رہی تھیں، مظلوم انسانیت نور کو ترس رہی تھیں، انتظار کرتے کرتے نگاہیں تھک چکی تھیں، آنے والے آتے رہیں اور آمد کی خبریں دیتے رہیں۔ صدیاں بیت گئیں، عمریں گزر گئیں، پھر وہ جو زمین و آسمان کا نور ہے اس نے ایک نور بھیجا اور ایک روشن کتاب۔ پھر کیا تھا، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ وہ آیا اور سارے جہاں کے لیے درد کا مداوا لے کر آیا، خوشخبریاں لے کر آیا، اپنے دامن میں رحمت کی بہاریں لے کر آیا۔ پھر خزاں رسیدہ چمن ایسا لہلہایا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ اس کریم کی عادت ہے کہ جب دنیا ترستی ہے وہ سیراب فرماتا ہے۔ اس سے پہلے بھی سیرابی کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ زبور نازل ہوئی، تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی اور نامعلوم کتنے صحیفے نازل ہوئے ہوں گے۔ وہ انسان جس نے آخری پیغام کے انتظار میں برسوں گزارے تھے، آج پیغام لانے والا اس کے لیے آخری پیغام لایا ہے۔ ہاں، غارِ حرا میں وہ پیکر نورانی تشریف فرما ہے۔ اچانک روح القدس جلوہ گر ہوتا ہے اور آواز آتی ہے، پڑھیے۔ جواب ملتا ہے، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آنے والا بغل گیر ہوتا ہے، پھر کہتا ہے پڑھیے۔ وہی جواب ملتا ہے، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر وہ بغل گیری کرتا ہے اور عرض کرتا ہے پڑھیے۔ جواب وہی ملتا ہے، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر وہ اس زور سے بغل گیری کرتا ہے، پھر وہ پیکر نورانی پڑھتا ہے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اور پڑھو تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا اور آدمی کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر آتے۔ وحی کبھی گھنٹی کی آواز کی صورت میں نازل ہوتی اور کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں حاضر ہو کر ہم کلام ہوتے اور آپ کہتے جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہراتے جاتے۔ الماسودی نے لکھا ہے کہ ولادت کے 41ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت اور نبوت فرمایا۔ یہ پیر کا دن تھا اور جب ربیع الاول کی 10 راتیں گزر چکی تھیں۔ بخاری شریف وغیرہ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر شریف کے 40 سال پر مبعوث ہوئے، یعنی 40 سال پورے ہونے پر۔ المسعودی نے اپنی کتاب میں لکھا، اس وقت آپ کی عمر شریف پورے 40 برس ہو چکی تھی۔ ابن سعد نے آغاز وحی یعنی ابتدائی نزول قرآن 17 رمضان المبارک کی رات بیان کی ہے، اور اس بیان کو بعض نے قبول بھی کیا ہے، لیکن 2 جلیل القدر صحابی حضرت جابر اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول بتائی ہے۔ نزول قرآن کے بارے میں کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید 2 3 4 اور 5 آیاتیں کر کے نازل ہوا۔ بعض چھوٹی بڑی صورتیں ایک ہی بار نازل ہوئیں، اور بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض آیات اور صورتیں اپنی جلالت و عظمت کی وجہ سے فرشتوں کے بڑے بڑے جلوسوں کے ساتھ نازل ہوئیں۔ نبوت اور رسالت کا جب منصب عطا ہوا تو آپ پورے 40 برس کے تھے۔ اس کے بعد مکہ معظمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس قیام فرمایا۔ پھر ہجرت کا حکم ہوا اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال قیام فرمایا۔ پھر جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 63 سال کی تھی۔ اس طرح قرآن کریم 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ سنہ عیسوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 570 میں ہوئی اور 610 میں نزول وحی کا آغاز ہوا اور منصب نبوت اور رسالت عطا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
جب وحی نازل ہو چکی ہوتی تو خود یاد فرما لیتے، پھر کاتبین وحی کو بلا کر لکھوا دیتے اور نشاندہی فرماتے جاتے کہ فلاں آیت فلاں صورت میں رکھی جائے اور فلاں صورت میں۔ اس طرح عہد نبوی میں پورا قرآن لکھا گیا اور کتابی صورت میں مرتب ہوا۔ 6 صدی عیسوی قبل الاسلام عربی ادب کا تاریخی دور تھا۔ شاعری ادبی اظہار کا ذریعہ تھی اور عربوں کو شاعری دل سے محبوب تھی۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ ایک عظیم انسان آیا، ایک عظیم کتاب لایا، ایک عظیم انقلاب آیا، اہل عرب ہکا بکا رہ گئے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم نے ان کے اچنبے کو یوں بیان فرمایا۔ قرآن مجید ایک آیت کا مفہوم ہے۔ کیا لوگوں کو اس کا اچنبا ہوا ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کو وحی بھیج کر لوگوں کو ڈر سنائے اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے، اور کافر بولے بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے یہ تو کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا ہوتا کہ نبی عربی ہوتا اور وحی عجمی ہوتی تو یقیناً ان کا حیرت کرنا صحیح بھی تھا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن کرتے تو ضرور کہتے کہ اس کی آیاتیں کیوں نہ کھولی گئیں۔ کیا کتاب عجمی اور نبی عربی، اور بے شک یہ حیرت کی بات ہوتی، مگر پھر بھی ایک شک رہ جاتا، وہ یہ کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خود عربی ہے تو یہ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ یہ کلام ان کا نہیں، ان کے پالنہار کا ہے۔ کلام کے سمجھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ایک ہی وقت میں اور ایک ہی متکلم کے کلام میں کبھی بھی زمین و آسمان کا فرق نہیں ہوتا، بلکہ متکلم اپنے کلام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ پھر جب اس متکلم کی زبان پر ایسا کلام آ جائے جو کسی حالت میں اس کا ہو ہی نہیں سکتا تو عقل یہ یقین کرنے پر مجبور ہے کہ اس کا سرچشمہ کہیں اور ہے۔ قرآن کریم نے ایک اور حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے، اور وہ کلام کا جھول ہے جو ہر اہل علم کی تحریر میں پایا جاتا ہے۔ کلام کا یکساں طور پر بلیغ ہونا ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ معنوی طور پر انسانی قانون و اصول تجربے اور مشاہدے کے لیے مشاہدے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، ایک حالت پر نہیں رہتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کی ایک آیت میں فرماتے ہیں، اور کیا یہ غور نہیں کرتے قرآن میں، اور اگر وہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں، اور بے شک قرآن نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، وہ اٹل ہے۔ سائنس اور حکمت کے اصول بدل سکتے ہیں، زمانے کے 1000 انقلاب آ جائیں، مگر قرآنی قانون اور اصول ہرگز متاثر نہیں ہو سکتے۔ ان کی بنیاد عالمگیر صداقت پر ہے، ان میں شک کا گزر ہی نہیں۔ آغاز ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب تو وہ ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں، یہ شک و شبہ سے ایسا بالا تر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف مقامات پر اس کی صداقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ باطل کو اس کی طرف راہ نہیں، اور نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ اور قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں اس چیز کی تصدیق ملتی ہے۔ سورہ زمر میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ سبا میں، سورہ زاریات میں، سورہ رات میں، سورہ یونس میں، اور مختلف صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس کلام کی گواہی دیتا ہے۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے خود بنا لیا ہے؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرماؤ کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور پھر اللہ کو چھوڑ کر جو مل سکے سب کو بلا لو، اور اگر تم سچے ہو۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن معاذ اللہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ ہے،
تو جو چیز ایک انسان نے بنائی ہے اور جو خوبی ایک انسان نے پیدا کی ہے وہ دوسرا انسان بھی بنا سکتا ہے اور پیدا کر سکتا ہے۔ تو ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ تم ہی نہیں بلکہ سارے عالم کو بلا لو اور ایک قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو۔ قرآن کے اس چیلنج کا باوجود علم و حکمت کی اتنی وسعت کہ آج تک کوئی جواب نہ دے سکا۔ کفار یہی سمجھتے تھے کہ قرآن خود ساختہ ہے۔ بہرحال انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اس جیسا دوسرا قرآن لائیں یا اس کو بدل دیجئے۔ تو اس سوال کا جواب یوں دیا گیا، قرآن کریم میں ایک آیت کا مفہوم ہے کہ تم فرماؤ کہ مجھے نہیں پہنچتا کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اس کا تابع ہوں جو میری طرف وحی ہوتا ہے۔ جس صاحب طرز ادیب کا کلام ہوتا ہے وہی اس میں رد و بدل پر قادر ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک وقت خاص میں، ہر وقت نہیں۔ پھر ایسا کلام جس کی مثال کائنات میں نہیں، اس میں رد و بدل پر کوئی قادر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی قادر ہو سکتا ہے جس کا وہ کلام ہے۔ اور اس حقیقت کو قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا، اور اگر ہم چاہتے تو یہ وحی جو ہم نے تمہاری طرف کی اسے لے جاتے اور پھر تم کوئی نہ پاتے، اور تمہارے لیے ہمارے حضور اس پر وکالت کرتا ہے۔ قرآن کریم نے قرآن کے آسمانی کتاب ہونے اور انسانی کتاب نہ ہونے پر ایک دلیل یہ بھی دی کہ کوئی ایسی کتاب نہیں جس کا نام لوگوں نے پہلے نہ سنا ہو۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں اس کا ذکر ہوتا چلا آیا ہے، گویا کہ قرآن کی حقانیت، اس کی صداقت اور کتب سابقہ تواتر سے ثابت کر رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف کتابوں جو قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئی، جو صحیفے نازل ہوئے، ان میں اس کے ذکر کا چرچا موجود ہے، اور بے شک اس کا چرچا اگلی کتابوں میں ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اور بے شک یہ اگلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں، اور پچھلی کتابوں میں لکھی تصدیق کرتی ہے، اور یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری، تصدیق فرماتی ہیں ان کتابوں کی جو آگے تھیں۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری ہے، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے اور ان پر محافظ اور گواہ ہے۔ یعنی یہی نہیں کہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، بلکہ پچھلی کتابوں کا محافظ بھی ہے اور گواہ بھی۔ آج مختلف کتابیں اپنی اصل حالت میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی تھیں موجود نہیں ہیں، سوائے قرآن کے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور یہ قیامت تک اپنی اصلی حالت میں رہے گا۔ اور قرآن نہ ہوتا تو شاید لوگ ان آسمانی کتابوں کے نام بھی بھول چکے ہوتے، یا نام زندہ بھی ہوتے تو عقل پرست محققین کی نظر میں ان کی حقانیت مشکوک ہو چکی ہوتی، اور قرآن کریم کی برکت سے ان کے نام زندہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وہ نبی جس کا انتظار تھا آ گئے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ریسرچ ڈور کی ٹیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ ریسرچ ڈور کی اس کاوش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔